ہم سارے اللہ کے بندے بن جائیں. ویسے تو سارے بندے ہیں نا، سارے بندے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے بندے بنے، اپنے نفس کے بندے نہ بنے، اپنی خواہشات کے بندے نہ بنے، اپنی تمناؤں کے بندے نہ بنے. اگر بندہ بننا ہے تو ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یا ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی اس دنیا میں تشریف لایا ہے کس لیے؟ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، یہ جو نسل انسانی ہے، یہ ہے تو سارے بندے، لیکن سارے انبیاء اس لیے آئے کہ یہ سارے بندے اللہ کے بندے بنے. تو یہ جو پروگرام ہے یہ اس لیے ہے کہ جب ہم یہاں سے کوئی سنے، ہماری زندگی بدلے اور ہم اللہ کے بندے بن جائیں. دیکھیں نا، حضرت نوح علیہ السلام، آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی تاکہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، جو اس پر ایمان نہیں لاتے، یہ سارے اس کے بندے بنے، اس پر ایمان لے کے آئے. یہاں تک کہ اپنے بیٹے اس کو دین کی طرف دعوت دی کہ اے بیٹے اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے بندے بنو. وہ بیٹا آپ کا نبی کا بیٹا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ نہیں بنا. اور جب عذاب آیا ہے تو اللہ کا نبی، اس کا بیٹا، وہ اس عذاب کے اندر غرق ہوا. لیکن آپ نے دعوت دی ہے کہ بندے اللہ کا بندہ بن. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے نمرود کو کہا کہ اللہ کا بندہ بن. جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خدا صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. خدائی کا دعویٰ نہ کر، بلکہ اس رب کا بندہ بن جس نے تجھے پیدا کیا. اب اس نمرود نے بڑا کچھ دیکھا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ نہیں بنا. جب اس کی موت کا وقت آیا ہے نا، اس کے دماغ کے اندر مچھر گھسا ہے، اور 40 دن تک جب روزانہ اس کے سر میں جوتا مارتے تھے تو اس کو سکون آتا تھا. اور 40ویں دن اس نمرود کی موت واقع ہوتی ہے. لیکن یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی وہ اللہ کا بندہ نہیں بنا. چاہیے تو یہ تھا کہ اگر 1-2 دن جوتے پڑے ہیں، ساری نشانیاں دیکھ چکا ہے، لیکن وہ اللہ کا بندہ نہیں بنا، اور پھر وہ بھی غرق ہوا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی، آپ نے فرعون کو دعوت دی، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرمایا اللہ کا بندہ بن. وہ ایک خالق ہے، وہ ایک مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لیکن وہ فرعون بھی اللہ کا بندہ نہیں بنا. یہاں تک کہ جب وہ طوفان، وہ سیلاب، پانی کے اندر وہ غرق ہوا ہے، تو دوستان محترم، ہماری یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہم ہیں سارے بندے، لیکن زندگی ہے کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننا. اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے کس لیے؟ نسل انسانی کو خدا کا بندہ بنانے کے لیے. ابو جہل، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی ہے کہ بندہ بن جا، اللہ کا بندہ بن. لیکن وہ ساری نشانیاں اس نے دیکھی ہیں. اس کے بند مٹھی کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں،
جو ڈوبا ہوا سورج ہے واپس پلٹ کر اثر پہ آیا ہے، یہ ساری نشانیاں دیکھی ہیں، وہ اللہ کا بندہ نہیں بنا۔ تو دوستان محترم، ہماری زندگی میں یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننا، ہم نے اپنے نفس کا بندہ نہیں بننا، ہم نے اپنی خواہشات کا بندہ نہیں بننا، ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ بننا ہے، ہم سارے بندے ہیں لیکن ہمارے اندر بندگیت نہیں ہے۔ بندہ وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، ہو بھی بندہ اور بندگیت نہ ہو۔ ہم سارے انسان ہیں لیکن ایک طرف ہم اپنے طرف باطن میں جان کے دیکھیں، کیا ہم میں انسانیت ہے؟ ہم ہیں تو انسان لیکن انسانیت نہیں ہے، ہم ہیں تو بندے لیکن اللہ کی بندگی نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ ہم نے بننا ہے، اور بندے تب بنیں گے جب ہم اللہ کی بندگی کریں گے۔ بندے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تو یہ ساری چیزیں بندگیت کے مقام پہ فائز ہیں۔ جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ ساری چیزیں بندگیت کے مقام پر فائز ہیں، کیونکہ ان کو بنایا گیا ہے۔ لیکن بندے کا ایک مطلب ہے غلام بننا۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام کم ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام زیادہ ہیں۔ تو دوستان محترم، یہ جو زندگی ہے اور یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں، یہ ساری اس لیے ہیں، انبیاء کی نبوت اس لیے ہے، اللہ کے محبوب اس مادر گیتی پر اس لیے جلوہ گر ہوئے کہ ہم سارے اللہ کے بندے بن جائیں، ورنہ اس دنیا کو چھوڑ کے تو سب نے چلے جانا ہے، کوئی یہاں پر نہیں رہنا۔ قرآن تو کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا و ما فیہا میں، زمین و آسمان کی کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ فنا ہوگا، ختم ہوگا، اور باقی کون رہے گا؟ وہ صرف وحدہ لا شریک کی ذات باقی رہے گی۔ تو دوستان محترم، ہم میں سے کسی نے نہیں رہنا۔ جب رہنا نہیں، چلے جانا ہے، تو پھر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں خود کو بندگیت کے مقام پر فائز کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کے بندے کیوں نہیں بنتے؟ اور پھر اللہ کا بندہ کب بنتے ہیں؟ جب بندہ تقوی اور طہارت کو اختیار کرتا ہے۔ ہماری زندگی تقوی کے نور سے خالی ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کے نور سے خالی ہے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے نور سے خالی ہے۔ حالانکہ بندہ اللہ کا وہی بنتا ہے جو تقوی اور طہارت کو اختیار کرتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا۔ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا۔